السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں سبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 45۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ناول ہے، میرے چینل کا شاید اب تک کا سب سے یونیک ناول ہے۔ اس سے پیاری سٹوری میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی، بہت ساری ناولز پڑھی ہے، بہت پیارے پیارے ناولز پڑھے ہیں، بہت الگ سٹوریز پڑھی ہیں، بٹ یہ سیریسلی سب سے الگ ناول ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں 61، اب 62 سے ہم پڑھیں گے۔ رائٹر کا ایپیسوڈ 13 ہی چل رہا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ المیرا کو آج شاندار سے جو آرائش نے متاثر نہیں کیا، نہ ان چمکتے ہیروں میں کشش تھی، نہ اس ریشمی نفیس لباس میں، یہ سب دھوکہ تھا۔ اس کی لالچ کی وجہ سے وہ سب یہاں تھے۔ اگر وہ اس دن وہ تاج نہ اٹھاتی تو آج اپنی گردن کی حفاظت نہ کرنی پڑتی۔ یہ سب ایک سراب ہے المیرا، دبیر کے الفاظ نہ جانے کتنے دنوں سے پلٹ کر بدردیج مرتبہ اس کی سماعت میں گونجتے تھے۔ میں اسے خوبصورت حقیقت کہوں گی۔ وہ اپنا جواب لاتعداد مرتبہ زبان پر آتا تو شرمندگی کے زخم مظہرے ہوتے۔ گل نے پانی کا تیسرا گلاس اندر اتارا اور پھر ہاتھ کی پشت سے چہرہ پوچھتے سامنے بیٹھی دونوں عورتوں کو دیکھا۔ المیرا خاکی بھورے سادہ جوڑے میں جبکہ ادب وہی خادمہ والے سرخ رومال میں۔ ٹھنڈی آہ بھرتے گل نے صوفے کے ہتھے پر بازو پھیلایا۔ پہلے تم لوگ کہو گے یا میں اپنی کہہ لوں؟ گل نے جھجکتے فرش کو دیکھا۔ جو آپ کو مناسب لگے ملکہ، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا خواہش ہے تم دونوں کی؟ ادوب کے جواب پر اس نے دونوں عورتوں کو بولنے کا اشارہ دیا۔ گلا کھنکارتے ادوب آگے آئی۔ گل نے آج سے پہلے المیرا کو اتنا خاموش نہیں پایا تھا۔ لکڑی سے بنے دروازے پر بوکھلائی ہوئی دستک سنائی دی۔ سمندری سبز اور سیاہ کامدار کافتان والی عورت نے آگے آتے دروازہ وا کیا تو شہزادی ابیل کے فکرمند چہرہ منظر میں ابھرا۔ واہ نگار کے ماتھے پر موجود بل دفتن غائب ہوئے۔ دراصل عنایت حضور چاہ رہی تھی کہ ایک ہفتے تک وہ بھی عام قیدیوں کی طرح قلعے کے کام کاج کرے۔ گل کی آئیبرو ناسمجھی سے سکڑی۔ نیچے موجود قیدی ہبت اللہ صاحب کی نگرانی میں مشقت کرتے ہیں، عنایت حضور بھی وہی کرنا چاہتی ہے۔ گل کا ماتھا ٹھنکا، چہرہ پھیرتے عنایت کو دیکھا جو جہاں بھر کی شرافت سے بیٹھی ناخنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس راز سے تو وہ بھی ناواقف تھی کہ آخر وہ قیدی جاتے کہاں ہے۔ آخر یہ خیال اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اندر آتے موٹی چٹیا والی لڑکی نے دروازہ بند کیا۔ کیا کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے شہزادی؟ نگاہ کی نرم گفتاری پر ابیل نے الفاظ کا مجموعہ ایک ہی سوال میں کہہ ڈالا۔ مجھے لگتا ہے وبا گل تک بھی پہنچ چکی ہے۔ دستانے پہنتی اصول پرست عورت ڈھٹکی۔ سینے پر بازو باندھے وہ بڑی فرصت سے عنایت کو دیکھ رہی تھی۔ جب ادوب نے گلا کھنکارتے گل کو متوجہ کیا، اگر آپ کی اجازت ہو ملکہ تو کیا میں بھی ان قیدیوں کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ یہاں لگا تھا گل کو 444 وولٹ کا جھٹکا۔ بڑی آس سے دیکھتی ادوب کو سمجھ نہیں آیا وہ کس زمرے میں رکھیں۔ بے وقوفوں کے کیونکہ وہ خود موت کی دلدل میں دھنسنا چاہتی تھی، یا پھر بہادروں کے کیونکہ وہ خود موت کی دلدل میں دھنسنا چاہتی تھی؟ کچھ سوچتے ہوئے گل نے حتمی رائے دی، ناآشنائی کا زمرہ سب سے معقول ہے۔ آخر کو وہ بھی تو اسی سیڑھی کو پار کرتے اگلے پر گئی تھی، اس کے متعلق غمار ہی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر گل جان بیمار نکلی تو رعایا کا کیا ہوگا؟ عجلت سے اس کی بات کاٹتے اردن سے آئی شہزادی کی آنکھ کے کنارے نم ہوئے۔ وہ ہماری ملکہ ہے، ایک سربراہ کے بنا کسی ملک کی کیا پہچان؟ سخت صوفے پر بیٹھتے ابیل نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، سینے پر بندھے بازو اور ٹانگ پر چڑھی ٹانگ لیے گلجان نے لب کاٹے۔ میز پر رکھا اس کے تاج پر لگا یکتا ہیرا چمکا۔ دی گئی اجازت۔ کنیز ادوب کا چہرہ یکدم کھل اٹھا، ممنون نگاہوں سے المیرا کو دیکھا جو جواباً رسمی سا مسکرائی۔ اب باری گل کے بولنے کی تھی۔ ادوب مسکراتے ہوئے منتظر ہوئی۔ مجھے سابقہ ملکہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ باہر جا سکتی ہیں۔ مسکراہٹ بجلی کی تیزی سے غائب ہوئی۔ مایوسی سے گل کو دیکھا جو اپنے تاج پر نظر جمائے تھی، پھر مدد طلب نگاہ المیرا کو ڈالی جو اس وقت پتہ نہیں انگلیوں پر کون سے خزانے ڈھونڈ رہی تھی۔
وعدہ کریں مجھ سے نگار جی کہ آپ گل کو بچا لیں گی۔ آپ چاندی کو نہیں بچا سکی، خیر ہے، مگر گل کو کچھ مت ہونے دیجیے گا۔ نم مگر پر امید آنکھیں لیے وہ اچانک ہی نگار کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ سخت جان عورت کا خول چٹکنا تو دور، اس میں دراڑ تک نہیں آئی۔ مجھے گل بڑی عزیز ہے، چاندی کے بعد وہ میری پہلی دوست ہے۔ آپ اس کی زندگی کا مجھ سے وعدہ کریں۔ اگر اس قبیل بھیک مانگ سکتی تو شاید اس سے بھی گریز نہ کرتی۔ دوسری طرف جب چاروں طرف سے ناکامی دکھی تو بے دلی سے تعظیم دیتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے گلجان اور المیرا عنایت محسن میں اب تناؤ تھا۔ یہ اس بہتان زنی کے بعد ان کی پہلی تنہائی میں ملاقات تھی۔ گلجان جانتی تھی ابھی وہ فتنہ منہ کھولے گی اور زہر کے 3-4 تیر سیدھا نشانے پر مارے گی۔ تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ گل کی حیرت واجب تھی۔ گردن تیزی سے اٹھاتے المیرا کو دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے گل کا چہرہ ٹٹول رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کی کرسی کے پشت پر ٹھہرتے المیرا کو اندھیرے میں رکھ رہی تھی۔ گل کی گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا اسے اپنے رویے کی تلافی کرنی چاہیے؟ میں کچھ گال کھجائی سوچ رہی تھی۔ معافی کو مستقبل کے لیے محفوظ کرتے اسے موجودہ مسائل پر گفتگو کرنے کو ترجیح دی۔ المیرا نے بھویں اچکاتے کیا کا سوال کیا۔ گلجان نے اسے دیکھنے کے بجائے اپنے لیے پانی کا چھوٹا گلاس بھرا۔ وہ ملکہ ہو کر کیوں گھبرا رہی تھی؟ اسے تو گناہ گار ہو کر گھبرانا چاہیے تھا۔ میں اس تاج کی وارث نہیں، تھوک نگلا تم ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہاں واپس آ جاؤ۔ یہ نظام مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ المیرا کو معلوم تھا ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کی حرکات پر نظر رکھی جاتی ہے، لیکن اب اسے نہ اس جھوٹی طاقت کی کشش تھی نہ ہی اس دوگلی دولت کی۔ اسے کچھ اپنا چاہیے تھا جو کوئی تیسرا آ کر چھین نہ سکے۔ دوسری طرف ماہ نگار چند لمحات یوں ہی تاثرات سے عاری چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی، پھر جوں ہی سر ہلا کر حامی بھری شہزادی کی آنکھوں کی نمی خوشی کے آنسوں سے بدل گئی۔ یہاں سے دور اپنے کمرے میں بیٹھی گلجان اس بات سے یکسر لاعلم تھی کہ اس کی زندگی بھر کی خواہشات کیسے اور کون مکمل کر رہا تھا۔ جان جاتی تو شاید دل پلٹ جاتا۔ میں معذرت خواہ ہوں ملکہ، مگر یہ سب ناممکن ہے، عوام کبھی نہیں مانے گی۔ کیا عاجزی تھی! کچھ پل تو گل بھی دنگ رہ گئی۔ المیرا کو تو اداکار ہونا چاہیے۔ عوام تو موجودہ نظام سے بھی مطمئن نہیں، عوام تو کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر المیرا نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا۔ جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں، ابھی سے تھک گئی۔ اب گل اسے کیسے سمجھائے کہ کل رات کے واقعے کے بعد سے اس کا جی ہر شے سے کھٹا ہو چکا ہے۔ 14 دن، بس 14 دن تھے ان کے پاس اور المیرا ہی انہیں اپنی چالاکی کی مدد سے نکال سکتی تھی۔ آخر گل کیسے اس طاقت کا درست استعمال کرے گی؟ میں تھکی نہیں ہوں، بس حقیقت جان چکی ہوں۔ صوفے کے سر سے ٹیک لگائی۔ میں چاہتی ہوں گدی نشین کوئی ایسا ہو جو سارا نظام سنبھال سکے، جس کی مائیت میں ہم اس قلعے کو چھوڑ کر اپنے محلوں میں رہے، دوسروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر بھیک مانگنے کی بجائے آزادی سے جیے۔ اس کا ہر لفظ المیرا کو اندھیرے سے بیدار کر رہا تھا۔ اس کی مسکان دھیرے دھیرے مرجھانے لگی۔ جب کچھ دیر تک خاموشی رہی تو گل کی بند آنکھوں کے پار المیرا کی آواز کمرے میں گونجی۔ خود کو کمتر مت سمجھو، کیونکہ تم وہی ہو جس نے عقل کل فاتر اسلام کو دھوکہ دے کر یہ طاقت حاصل کی ہے۔ گلجان کی آنکھیں شدت حیرت سے واہ ہوئی۔ المیرا کی زبان سے اس کے لیے تعریف سننا یوں تھا جیسے چاند اور سورج کا ایک ہی وقت میں آسمان پر ظاہر ہونا ناممکن۔ کچھ پل وہ المیرا کو دیکھتے گئے جیسے کسی نئے انسان کو دیکھ رہی ہو۔ دوسروں کو نیچا دکھا کر تمہاری انا کو سکون ملتا ہے؟ اپنے ہی لگائے حقیقت کے تھپڑوں کی گونج اسے در و دیوار میں سنائی دی۔ یہی کمرہ تھا، یہی وقت تھا، یہی لوگ تھے، بس اب دل بدل گئے تھے۔ تم وہی لڑکی ہو جو ایک انجان انسان کے قتل پر ملکہ سے لڑ پڑی تھی۔ گہری سبز بھوری نگاہیں سختی سے الجھی نیلگو ارتکاز میں جھانک رہی تھی، انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہر شے میں مظلوم بننے کا شوق تمہیں ہے۔ وہاں بیٹھے وہ سچائی کا تھپڑ گل کے گال کو سرخ کر گیا۔ برابری کا دعویٰ کر کے مجھے اپنا پالتو بنایا ہوا تھا۔ ساری محنت کروں میں، معلومات اکٹھی کروں میں، باتیں سنوں تو بھی میں، اور یہ صاحب قہوے کی 2 چسکیوں کے بیچ بیٹھ کر بس احکام وارد کرتے رہیں۔ جس دن سے یہ طاقت اس کی دسترس میں آئی تھی، مظلوم بننا تو اس کا بھی مشغلہ بن چکا تھا۔ اور تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی باریک بینی کا متعارف فاتر اسلام بھی ہے۔ کہہ کر اٹھتے اس نے ہمدردی سے گل کو دیکھا۔ سامنے بیٹھی ملکہ ابھی نیکی اور برائی کی دوراہی تھی۔
تم چاہتی ہو ہر محفل میں توجہ تم ہو، ہر نگاہ بس تم تک ہی رہے۔ اس سے ملتی جلتی خواہش تو اس کی بھی تھی نہیں، مجھے برابری چاہیے تھی، لوگ میری قدر کریں، میری اہمیت کو پہچانیں، کسی کی نظر میں خود کے لیے فکر دیکھنی تھی، کوئی میری غیر موجودگی سے متاثر ہو۔ یہی چھوٹی موٹی خوشیاں تھی میری طاقت کے حصول کے بعد وہ ایک بے ضرر سی ضرورت جنون بن چکا ہے۔ خاکی لباس والی المیرا جانے کے لیے پلٹی، جب گل جان نے غیر ارادی طور پر اسے آواز دیتے روکا۔ سکون کا پیکر بنی المیرا آہستہ سے مڑی۔ تم نے قید بامشقت کی خواہش کیوں کی ہے؟ المیرا نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں لگتا میرے پاس زیادہ وقت بچا ہے، جتنا ہے میں اسے فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ غیر المیرا بات کاٹتے المیرا انداز میں کرتے وہ کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے رہ جانے والی لڑکی کے چہرے پر غور کرو تو وہاں وحشت اور بے یقینی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ اگر یہ معجزہ ہے تو گل جان کو معجزوں پر یقین آ گیا۔ تمہارے پاس 14 دن ہے ابھی، ذہن ہی ذہن میں سوچا۔ اگر اسے یہاں اس کی عقل لائی تھی تو یہیں سے اب اس کی ذہانت ہی انہیں نکالے گی۔ اب 14 دنوں میں تم لوگوں کو یہاں سے بحفاظت نکال کر لے جانا میرا وعدہ نہیں بلکہ مقصد ہے۔ پیر صوفے سے نیچے کرتے وہ حمام خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ادوب کی ہمراہی میں المیرا آگے بڑھ گئی۔ کنیز کے چہرے پر بے تابی گواہ تھی کہ اس نے گل اور المیرا کی گفتگو کے کچھ حصے سنے ہیں، البتہ سمجھ اس کو ایک ٹکا بھی نہیں آیا۔ کیا بات کرنی تھی ملکہ کو؟ ادوب نے بے صبری سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پوچھ رہی تھی ہفتے بعد گردن اڑانی ہے یا بھسم ہو کر مرنا قبول ہے؟ المیرا نے اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ ادوب نے ناپسندیدگی سے المیرا کے نیم رخ کو گھورا، پھر ماتھے پر سلام کی طرح ہاتھ رکھتے عربی میں کچھ بڑبڑائی، لبانی اشارہ۔ المیرا مسکراتے ہوئے آگے چلتی گئی جب یکدم کھلے ہال سے شور بلند ہوا۔ دونوں عورتوں نے آوازوں کے رخ میں دیکھا تو وہاں کوئی 15-16 لڑکیاں سپاہی کے لباس پہنے کھڑی خوشی سے اچھل اور جھوم رہی تھی۔ المیرا عنایت محسن کے ماتھے پر سوالیہ شکنیں ابھری۔ ستون کی طرف چل کر آتے اس نے ادوب سے سوال کیا، یہ کون سی خوشیاں منا رہی ہے؟ ملکہ نے کچھ دیر پہلے ہی ان کی مشق پر سے پابندی ہٹا دی ہے، بھلے سے جنگ نہ ہو مگر یہ لوگ اپنی محنت جاری رکھیں۔ المیرا کی شانہ بشانہ کھڑے ہوتے کماری نے اپنے سے بے تاثر اعلانیہ انداز میں بتایا۔ المیرا کے چہرے پر کوئی جذبہ نہ ابھرا۔ خوشی سے جھومتی ان لڑکیوں کو دیکھتے اس کی آواز نے خیالات کا تسلسل توڑا۔ یہ لوگ اب تک کیا سیکھ چکے ہیں؟ تیر اندازی پر بیشتر عبور حاصل کر چکی ہے، کماری نے اپنی سپاہیوں کو دیکھتے بتایا۔ المیرا کا دماغ کڑیاں ملا رہا تھا۔ اس کے پاس بس ایک ہفتہ ہے اور ان 7 دن میں اسے فاتر سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک ہی سر میں درد کی ٹھیس اٹھی تو ایک دم پیٹ کے بل جھکی۔ درد کی لہر اتنی شدید تھی پل بھر کو سب منظر اندھیر ہو گئے۔ وہ کل شام سے بھوکی تھی، روز اول سے اسے کھانے کا ذائقہ عجیب لگتا تھا۔ اب معلوم ہوا جس غذا کو وہ رغبت سے کھاتی تھی وہ تو دراصل اسے قربانی کے بکرے کی طرح چارہ سمجھ کر ڈالا جاتا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ ادوب نے جھکتے ہوئے المیرا کو سہارا دیا۔ بوکھلا گئی تھی المیرا کو لبوں کے کنارے کچھ نمی محسوس ہوئی۔ انگلی سے چھوا تو ناک سے نکلتا خون اس کے پوروں سے ٹکرایا۔ کوئی وبا وجود نہیں رکھتی، وہ سراسر ان منشیات کا اثر ہے جو کثرت سے تم لوگوں کے کھانے میں ملائی جاتی ہے۔ ظہور کے الفاظ یاد آئے تو ساری دنیا ایک پل کو نظروں کے سامنے چکرائی۔ کیا یہ سب بھی منشیات کا اثر تھا؟ اتنے سال قبل مصر کی جیل میں خود پر نشے کے بہتان کو جھٹلاتے آج وہ بے دھیانی میں اس زہر کو خود میں اتار چکی تھی۔ یکدم ساتھ کھڑی کماری نے بنا وقت ضائع کیے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا جبکہ دوسرے میں تھامی سرمئی رومال سے اس کی ناک ڈھانپ دی۔ المیرا کو اٹھنے میں مدد کرتے اس نے ہلکا سیاہ رومال اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ المیرا عنایت نے گردن پیچھے گرائی تو آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا منظر آیا۔ یہ اس دن کا ذکر ہے جب غمار اور دبیر پہلی مرتبہ وبا کے متعلق خبر لے کر اس کے حجرے میں حاضر ہوئے تھے۔ مخملی بھاری کرسی پر تنہا بیٹھے اس کے وجود کے ساتھ کھڑی بلبل نے خاص ماہ ملکہ کے انداز میں چائے بناتے ذرا سا جھک کر پیش کی۔ کڑواہٹ کی شکایت پر جب بلبل نے اسے چائے کا کپ دوبارہ پیش کیا تو اس کا آخری گھونٹ بھرتے ملکہ کا سر ایک دم ہی چکرایا۔ کمرے میں حبس بے انتہا ہو گئی۔ بلبل کھڑکی کھول دو، وہ چھوٹی سی کنیز تابیداری بجا لائی۔ المیرا یوں کھڑی تھی جسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، سر اٹھا تھا، چہرے پر سرمئی رومال تھا اور آنکھوں میں موت تھی۔ المیرا بلبل سے یہ پوچھ نہ سکی کہ جو چائے تم بناتی ہو وہ اس قدر کڑوی کیوں ہوتی اور جو فاتر بناتا ہے وہ اتنی عام کیوں تھی؟
کیا بلبل بھی ماہ ملکہ کی ملازم تھی؟ اگر ہاں تو کیا اس نے ماہ ملکہ کے کہنے پر اسے زہر دیا تھا؟ کیا المیرا عنایت محسن کو واقعی زہر دیا گیا تھا؟ کہانیاں سنانا اور جھوٹ بولنا اس کی زندگی کا پسندیدہ حصہ تھے، صرف تب تک جب وہ اس بات سے لا علم تھی کہ وہ پچھلے 3 ماہ سے فریب کے گھر میں سانس لے رہی ہے اور کسی اور کی درج کہانی میں بنیادی کردار کی حیثیت سے جی رہی تھی، ان کی تحریر کردہ چالوں پر مسافر تھی اور ان کی بساط کی کٹپتلی بن چکی تھی۔ وہ موت سے ڈرتی تھی، مگر آج اسے لگا موت سے زیادہ تو زندگی خوفناک ہے۔ چہرے پر رکھا ہاتھ بے دم سا ہو کر پہلو میں گر گیا۔ پس منظر میں وہ لڑکیاں اب اپنی استاد کے ساتھ جشن منا رہی تھی، جبکہ ادوب نے آگے بڑھ کر المیرا کو کندھوں سے سنبھالا۔ وہ شاید اس سے سوال بھی کر رہی تھی، مگر سابقہ ملکہ کا ذہن اس وقت مصروف تھا۔ گل نے بلبل کی گناہگاری کے متعلق کیا کہا تھا؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی وہ کچھ یاد کرنے میں ناکام رہی۔ رہ کر ایک ہی سوال خیالات کے مکان پر دستک دے رہا تھا، کیا بلبل بھی ماری گئی ہے؟ باورچی خانے کے قریب سے گزرتے اس نے یوں ہی جھانک کر اندر دیکھا۔ اب صدر تاثرات میں تبدیلی نہ آئی، البتہ منظر ضرور بدلا۔ فاتر اسلام تانبے کے برتن سنبھالے چوکھٹ پر نمودار ہوا۔ نظر پڑی تو وہ بے اختیار 2 قدم آگے آئی۔ جب فاتر اپنی جگہ جم گیا، المیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حوصلے کا آخری دن کا بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ فاتر کی نظروں میں اجنبیت تھی۔ المیرا عنایت محسن ملال کے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ عنبر آنکھیں تو اسے امید اور روشنی تھماتی تھی، پھر آج دور جاتے اس مرد کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ کیوں نہیں آیا؟ وہیں کھڑے اس نے فاتر کو تب تک پلک جھپکے بھی نہ دیکھا جب تک اس کی آنکھیں خشک نہ ہو گئی۔ باب منصف ہاتھ میں موٹے کاغذ والی بھاری کتاب اٹھائے اور سرمئی جلبیہ پر سیاہ کیفکتا پہنے دبیر السازا سیڑھیاں چڑھتا دوسری منزل پر روا تھا۔ بالآخر وہ منصف کے مقام پر لوٹ آیا تھا اور آج اس کی سرکاری طور پر عوام کے ساتھ پہلی گفتگو تھی۔ جس کمرے میں ملکہ لوگوں سے مذاکرات کرتی تھی، اب سے وہی اس کا دفتر تھا۔ کمرے کے قریب کھڑی ایک سپاہی پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر ٹھہر گیا۔ اس سپاہی عورت کے سوا آس پاس بس 2 لوگ تھے۔ دبیر السازار پر نظر پڑی تو وہ چونک کر سیدھے ہوئے۔ دبیر کے چہرے پر سوال تھا کہ باقی افراد کہاں ہیں؟ ویسے بھی زبان کا استعمال اس کے لیے خاص بات تھی۔ وہ نہیں آئیں گے، ایک قدرے گھبرائے ہوئے مرد نے ہاتھوں کو مسلتے کہا۔ ان تینوں کے سامنے منصف کچھ مزید ہیج لگا۔ ان کا کہنا ہے ملکہ پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گی، بس خالی جواب دکھا کر حوصلہ دے دیتی ہے، تو اب سے وہ نہیں آئیں گے۔ وہ مرد اب ہڑبڑاہٹ میں اپنا حلق سہلا رہا تھا۔ دبیر نے اس کا پرتفصیل جائزہ لیا۔ آنکھوں کے کنارے سوجے اور لال انگارہ، ہونٹوں کا رنگ ماند اور مسلسل لرزتا وجود۔ کیا یہ آدمی بھی بیمار ہے؟ تو اب وہ کیا کریں گے؟ دبیر کی تفتیشی نگاہوں سے گھبراتے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ معلوم نہیں، ذرا سی نظر ڈالی، شاید احتجاج یا بغاوت۔ اس کے جواب پر منصف اعلیٰ سر ہلا کر رہ گیا۔ آگ لگے ریاست کو اس سے کیا؟ دوسرا آیا شکایتی خاموشی سے فرش کو گھور رہا تھا۔ دبیر نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے پہچان لیا۔ اگر مجھے ملکہ نے بھی انصاف نہ دلایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس آدمی کی داڑھی میں جا بجا سفید بال تھے، وہ لگ بھگ اپنے 30 کے آخری سالوں میں لگتا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو عرصہ پہلے اس کے پاس شکایت لے کر نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا۔ دبیر نے ماضی اور حال کا موازنہ کیا تو اسے یہ آدمی بے انتہا بجھا ہوا اور کمزور نظر آیا۔ 30 کے بجائے 50 کے آخری سالوں میں زندگی کے لیے تڑپتا کوئی مرد لگا تھا۔ گہری سانس لیتے دبیر نے انہیں اندر جانے کا راستہ دیا۔ جب سپاہی کو ہدایت دینے کے لیے وہ پلٹا، تبھی اس کی نظر 2 سیڑھیوں پر کھڑے فاتر اسلام پر رکی، جس میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی۔ سعیدی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمدردی اور اس کے لیے نرمی ہوتی تھی، آج وہاں تجسس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دبیر السازار کا دل اندیشوں میں دھڑکا۔ فاتر کی نظروں کی تپش اس کے چلے جانے کے باوجود بھی دبیر خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دم ہی اسے ماضی کا ایک قصہ یاد آیا۔ 6 سال قبل قاہرہ، مصر۔ وہ جنت میں تھا، جہاں بھی تھا اس کے لیے جنت ہی تھی۔ یہ غالباً فزکس ڈپارٹمنٹ کی لیب تھی۔ معلوم نہیں اس نے چھپتے ہوئے دھیان نہیں دیا۔ جہاں ایک میز تلے چھپ کر بیٹھے وہ جوائنٹ چرس والا سگریٹ تیار کر رہا تھا۔ پاؤں کے قریب ہی سلیکا جیل کے خالی پیکٹ رکھے تھے، جن میں شاید نہیں یقیناً پسی ہوئی چرس تھی۔ ایک بھورے خاکی کاغذ کو زبان سے گیلا کرتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اندر گندمی ذرات رکھے۔
ایک کونا پکڑتے اب وہ گھماتے ہوئے کاغذ کو بند کر رہا تھا۔ اپنی محنت کے بیچ لیب کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دھیان نہیں دیا۔ جوائنٹ تیار کرتے اس نے لائٹر کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارا، قدموں میں جھانکا، یکدم اس کی ایک طرف سے کسی نے لائٹر پیش کی۔ دبیر السازار میز کے نیچے برف بن گیا۔ ذرا سا سر اٹھایا تو خاکی پینٹ پر گندمی ہینلی پہنے اسے ایک مرد کے بھورے ہاتھ دکھے۔ اس کی گرفت جوائنٹ پر سخت ہوئی، یوں جیسے آنے والا بھی اس جیسا نشئی تھا، ابھی چرس چھین لے گا۔ ساتھ کھڑے مرد نے دبیر کو بازو سے پکڑتے میز سے باہر نکالا۔ لیب کے اندھیرے میں صرف کھڑکی سے آتی ڈوبتے سورج کی کرنیں ان دونوں پر پھیلی تھیں۔ فاتر اسلام کے ہاتھ میں چولہا جلانے والا لائٹر تھا جو اس نے وہیں کہیں لیب سے اٹھایا تھا۔ دبیر کی آنکھیں روشنی دیکھتے چندھیا گئی۔ اس کی حالت قابل ترس تھی، جبکہ فاتر کے ماتھے پر گول لٹ یوں ہی تھی۔ کمر پر لیپ ٹاپ کا بستہ تھا اور چہرے پر تازہ بنی فرینچ داڑھی۔ باہر چلو یہاں سے۔ ذرا سا ہٹ کر فاتر کھڑکی کے سامنے آیا تو دھوپ چھپ گئی۔ دبیر السازار نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے جب لڑکھڑا کر ایک طرف کو گرا۔ اگر فاتر اسے بروقت نہ سنبھالتا تو یقیناً ایک طرف رکھا سامان گرا دیتا۔ تم سے چلا تک نہیں جا رہا۔ شکر کرو میں نے دوپہر میں تمہیں یہاں آتا دیکھ لیا تھا، ورنہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوتا چرسی صاحب کہاں ہے۔ نیم بند ہوتی آنکھوں والے مرد کو سہارا دیتے فاتر اب مشکل چل رہا تھا۔ اس وقت تک جام تقریباً خالی تھا۔ سلیکا جیل کے خالی پیکٹ یوں ہی لیب میں تنہا رہ گئے۔ گھسیٹتے ہوئے دبیر کو پارکنگ لاٹ میں لاتے فاتر نے لڑکے کو ایک بینچ پر پٹک دیا۔ دبیر سے اٹھنے والے نشے کے بھپکوں پر اس نے ناک چڑھائی، جبکہ وہ آدمی بے سدھ سا اب سیمنٹ کے بینچ پر پڑا تھا۔ فاتر اسلام کے اندر ابلتا غصہ یکدم باہر آیا۔ یہ المیرا کی گرفتاری سے پہلے کا واقعہ تھا۔ فرحان نے یہاں تمہیں رہیب کی خاطر بھیجا ہے کیونکہ اسپین میں تمہاری جان کو خطرہ ہے، اور تم یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے یہاں آ کر تم نے ڈرگس کی مقدار بڑھا دی ہے۔ خالی پارکنگ لاٹ میں فاتر اسلام کی انگریزی میں دی جانے والی ڈپٹ واضح تھی۔ 6 ماہ پہلے دبیر السازار کا سال بھر کا رہب کورس مکمل ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ اس کی صحبت بدل دی جائے۔ اسپین میں رہ کر یہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ وہاں دبیر کا ایسے لوگوں سے میل جول تھا جو ہڈیاں توڑنے سے پہلے گنتی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ مجبوراً فرحان نے اسے مصر پڑھائی کی غرض سے بھیجا۔ دبیر ان 8 سالوں میں بھی فرحان کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ کہتا تھا اسے دبیر سے محبت نہیں ہمدردی ہے، وہ اس کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر پھر دبیر کو ان میں سے کوئی جذبہ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں وہ خالی تھا؟ کیوں اسے فرحان کی خیر خواہی اور دوستی سمجھ نہیں آتی تھی؟ کمر پر ہاتھ باندھے فاتر اسلام ابھی بھی اپنے طالب علم کو دیکھ رہا تھا۔ جب دبیر نیند کی وادیوں میں جانے والا تھا تو فاتر نے اپنی گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل نکالتے اس پر مکمل انڈیل دی۔ گھبرا کر سیدھا ہوتے سیاہ ہوڈی والے اس آدمی نے چہرہ پوچھا۔ فاتر ابھی بھی کرختگی اور بیزاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب دبیر کی گھنی لمبی پلکیں بھیگ کر سمٹ گئی۔ تم کیوں ہو یہاں؟ چاہتے کیا ہو اپنی زندگی سے؟ درشتی سے پوچھا، جس کے جواب میں دبیر کچھ دیر ہاپتا رہا۔ مقصد کیا ہے تمہارا؟ دبیر نے سر اٹھانے کے بجائے جھکا دیا۔ پپوٹے سختی سے میچتے اس نے ہاتھ اٹھاتے فاتر کو دفان ہونے کا بولا۔ مجھ سے تمہارے گارڈین نے درخواست کی ہے کہ میں تم پر نظر رکھوں، ورنہ جیسی تمہاری حرکات ہے یونیورسٹی والے تمہیں نکال دیں گے۔ فاتر کی بات پر دبیر صدمے میں چلا گیا، یعنی فرحان اس کے کرتوت کے متعلق جان چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ندامت کے بجائے کوفت ہوئی۔ وہ اس آدمی کا قرض دار تھا، جب تک یہ قرض نہیں اترے گا وہ آزاد نہیں ہوگا۔ غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو فاتر اس سے کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر بیٹھا۔ اگر تم پڑھنا نہیں چاہتے تو بتاؤ کیا چاہتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسے اس 19 سالہ بچے سے ہمدردی تھی۔ شاید یہ اتفاق کہ دونوں ہی ماں باپ سے محروم ہے اس کے دل میں دبیر کے متعلق نرم گوشہ پیدا کر گیا۔ سوچ کی کچھ آخری کرنیں آسمان پر رقصا تھی جب فاتر کی گاڑی کے نیچے سے ایک سرمئی بلی اونگتے ہوئے نکلی۔ اس پر نظر پڑتے دبیر کی بھوری آنکھوں میں نرمی چمکی۔ فاتر بڑے غور سے اس کی اگلی کارروائی دیکھنے لگا۔ قریب جھکتے دبیر نے اس کے سرمئی والوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اس کی ناک پر دستک دی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔
یہ سب کرتے اس کا چہرہ خوشی سے گلابی ہو گیا۔ فاتر کچھ مسکرایا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سینے پر بازو رکھے باندھے بڑی فرصت سے اس بلیوں کی شیدائی کو دیکھا۔ تمہیں اگر یہ جانور اتنے ہی پسند ہے تو کسی کیٹ شیلٹر میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس کی بات کا اثر لیے بنا دبیر اس بلی سے ہسپانوی میں باتیں کرنے لگا۔ ایک طرف سے 2-3 بلیاں بھی مزید آئی اور دبیر کے گرد ڈیرا جما لیا۔ زندگی گزارنے کی وجہ ڈھونڈو لڑکے ورنہ ہر روز ایک سا لگے گا۔ سرمئی بالوں والی بلی کو کندھے پر بٹھاتے وہ اٹھا، پلٹ کر فاتر کو دیکھا اور پھر بلی کو سہلاتے آہستہ سے کہا، بعض اوقات مقصد زندگی نہیں جنون بن جاتے ہیں۔ اس کے حصول کے سفر پر کوئی پوری عمر لگا کر بھی ناکام ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو حاصل کرنے کے بعد زندگی کو خالی محسوس کرتا ہے۔ فاتر کا چہرہ اگلے ہی پل سفید ہوا، مسکراہٹ بجلی کی تیزی سے فنا ہوئی اور کندھے اکڑ گئے۔ وہ بہت اچھے سے اس کی مبہم بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، مگر دانستاً انجان بنا رہا۔ اپنی بات کہتے دبیر ان بلیوں کی جھرمٹ کی صدارت کرتا پارکنگ سے نکل گیا۔ فاتر تب تک وہاں بیٹھا رہا جب تک بلیوں کی آوازیں مکمل غائب نہیں ہو گئی۔ وہ اپنے وسیع کشادہ کمرے میں موجود بستر کے پیچھے چھپا تھا، جس میں ایک عجیب سی ارتعاش تھی اور ہاتھوں میں تیزی۔ اس کی پچھلی کتاب جس پر وہ خاکے بناتا تھا غائب تھی اور فی الحال اس نئی کتاب پر وہ ایک پرانی نامکمل تصویر ابتدا سے تخلیق کر رہا تھا۔ تم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ جلد جان دے دو گے۔ دبیر السازار نے جھکا سر اٹھاتے اسے سر تا پیر دیکھا۔ سامنے بیٹھے مرد کی نگاہوں میں بے رونقی تھی اور وجود پسماندہ تھا۔ میں زندہ تو ابھی نہیں ہوں۔ منصف کے سوال پر اس نے گھٹی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ کاغذ پر سیاہی سے لکیریں کھینچتے وہاں کسی لڑکی کا عکس تھا۔ دبیر کی آنکھوں میں لاتعلقی تھی مگر اس کے ہاتھوں میں ہنر بولتا تھا۔ اتنے دنوں سے میں نے کھلی فضا نہیں دیکھی، تاروں بھرا آسمان نہیں دیکھا، بارش کی آواز سننے کو میری سماعت ترس چکی ہے۔ میں سورج کی ڈوبتی کرنوں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہر اگلے لفظ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں ہوئے۔ ادھڑی جلد والے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے نقش چھوتے اس نے ہاک لگائی۔ روتے ہوئے اس کا وجود کرسی سے جھکتا گیا۔ دبیر کی انگلیوں پر قلم سے نکلتی سیاہی لگی تھی جبکہ اس کے پور دباؤ کی وجہ سے دھس گئے، مگر اس نے خاکہ نگاری سے وقفہ نہ لیا۔ زندگی کا اندازہ مجھے موت دیکھ کر ہوا ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، آزادی اہم ہے۔ سسکتے ہوئے وہ سر ہاتھوں میں گرائے ٹھہر کر بولتا گیا۔ دبیر السازار قلم کی نوک سے کاغذ کو سختی سے دبا رہا تھا۔ شفاف صفحے پر سیاہی کا نشان پھیلتا گیا۔ وہ اب تصویر کو مختلف زاویوں سے درست کر رہا تھا۔ آنکھیں اپنے کارنامے پر متوجہ اور ارد گرد سے بیگانہ تھی جب دروازے پر مدھم دستک ہوئی اور مصور نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کا دل ایک لمحے کو پسلی توڑ کر باہر آیا۔ بستر کے پیچھے بیٹھے اس کی ناک سے اوپر تک کا حصہ نمایاں تھا۔ بغور بند چوکھٹ کو دیکھتے وہ اگلی دستک کا منتظر ہوا۔ جب دبیر کو لگا وہ آواز اس کا وہم ہے تو اپنا سامان چادر کے نیچے چھپاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بغیر آواز پیدا کیے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ہتھکڑیوں کی وجہ سے وہ ہاتھ پہلو میں گرانے سے قاصر تھا۔ 2-3 لمحات تک دروازے کے سامنے رک کر اس نے دوبارہ دستک کا انتظار کیا۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سامنے گلجان اپنی تمام تر رعونت لیے کھڑی تھی۔ اس کا سرخ ارغوانی لباس شاندار تھا مگر اس کا چہرہ کسی مریضہ کا چہرہ لگتا تھا۔ جبراً مسکراتی گل کو ایک نظر دیکھتے دبیر السازار نے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ایک مرتبہ گردن باہر نکال کر اطراف میں دیکھا اور جب تسلی ہو گئی دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ کشادہ تھا۔ بستر کے عین سامنے 2 مہنگی لکڑی کی کرسیاں کندھے سے کندھا ملا کر رکھی تھی۔ گلجان ان میں سے ایک پر بیٹھی اور گود میں ہاتھ رکھ لیے بنا کچھ کہے منصف دوبارہ سے جا کر اپنی چھوڑی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دبیر نے دیکھا کہ گل اتنے دنوں میں پہلی بار بنا اپنے تاج کے بغیر گھوم رہی تھی۔ سرخی پلی نگینوں کی مدد سے بالوں پر جمائی تھی۔ تم نے کیا بغاوت کی تھی؟ کمرے میں رکھا دیوار گیر آئینہ گل کے بائیں طرف تھا۔ شیشے میں بنتے
اپنے عکس کو دیکھتے اس نے سلسلہ کلام جوڑا، ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی تمہیں سزا ملی؟ اسے شیشے میں دبیر کی پشت نظر آئی، وہ زمین کے بجائے شکن آلود چادر پر بیٹھا تھا۔ میں نے لوگوں کو ملکہ کے خلاف اکسایا تھا، لیکن تم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ گل کے احتجاج پر اس نے گردن جھکا دی، اپنا دفاع نہیں کیا۔ ملکہ کی اس شان شوکت کے پیچھے اسے دبیر کے مسائل دکھے ہی نہیں۔ لالچ کا چشمہ اترا تو دنیا کچھ نکھری نکھری سی لگی۔ عبداللہ نے کہا تھا تمہاری گرفتاری ملکہ کا حکم ہے۔ اس نے آئینے میں موجود عکس سے نظریں پھیر لی۔ مگر المیرا کو تو معلوم بھی نہیں تھا تم گرفتار ہوئے ہو۔ اس نے پلٹ کر دبیر کو دیکھا، کوئی تاثر، کوئی اظہار وہاں، مگر وہاں تو جیسے برف کی تہہ تھی۔ اس وقت المیرا کی لا علمی اسے جھوٹی لگی۔ اب وہ با علم تھی اور جانتی تھی کہ یہاں ان کی ناآشنائی کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ جب دبیر نے کوئی جواب نہ دیا تو گل نے اگلا کڑوا سوال پوچھا، تم اتنے دن کہاں چھپے تھے؟ معلوم نہیں، مجھے لے جاتے اور واپس لاتے۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی تھی۔ کیا تمہاری بھی قید بامشقت تھی؟ اس کے سوالات اس کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ ہر اگلے جملے پر اس کا تجسس دو گنا ہوتا۔ نہیں، ایک لفظی جواب، اور گردن ابھی بھی جھکی رہی۔ گل نے اس کی پشت دیکھی جہاں صاف سر پر اب ننھے بال سے نمایاں تھے۔ کیا تم سے بھی تفتیش ہوئی تھی؟ دبیر نے سر کے خم سے ہاں کہا۔ کیا پوچھا گیا تھا؟ ایک تو وہ آدمی بولنا حرام سمجھتا تھا۔ گل کو اب اس کی کنجوسی سے چڑ ہوئی۔ یہی کہ میں نے ملکہ کے خلاف عوام میں انتشار کیوں پھیلایا؟ مگر یہ تو بہتان ہے، تم نے کسی کو نہیں ورگلایا تھا۔ اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ مکمل دبیر کی طرف مڑی۔ ہونٹ کا کونا اٹھاتے مرد نے پیچھے دیکھا۔ ورگلایا تو المیرا نے بھی نہیں تھا۔ گل کی زبان کو جیسے لقوہ لگا، بولنے کی ہمت کی مگر کوئی بھی بہانہ معقول نہ لگا تو کوشش ترک کر دی۔ دبیر ابھی بھی اجنبیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دھپ کی آواز سمیت نرم کرسی پر بیٹھ گئی، سختی سے ہتھے کو تھماتے اس نے ایک آخری سوال کیا۔ اس کے ذہن کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یہ ملاقات بہت ضروری تھی۔ کیا جیل میں تم سے کوئی ملنے آتا تھا؟ ملکہ ماہ کے انداز میں قدرے تجسس تھا اور کثیر خوف۔ ہاں، کماری، ماہ نگار، ماہ کامل، عبداللہ اور بھمن۔ وہ جو سارے ناموں کو ذہن نشین کر رہی تھی آخری پر ٹھٹکی۔ یہ بے یقینی سے رخ پھیرا تو دبیر کو فرش کو دیکھتا پایا۔ بھمن پاشا، کچھ بالوں والے آدمی نے پلکیں جھپکتے حامی بھری۔ وہ کیوں ملنے آیا تھا تم سے؟ گل کی آواز اونچی ہوئی جبکہ لہجہ حیران تھا۔ دبیر نے کندھے اچکاتے پتہ نہیں کہا۔ ترک لڑکی نے ہونٹوں کو بیزاری سے سیدھی لکیر میں کھینچا۔ کائنات میں کچھ ناکارہ چیزیں ہوں گی اور پھر دبیر ہے ان تمام ناکارہ سامان کا باپ، انتہائی نکما انسان۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ الفاظ قبر میں لے کر جائے گا گنجا۔ اس کی بڑبڑاہٹ دبیر کے لیے غیر واضح تھی۔ تم سیدھی سے معافی کب مانگو گی؟ وہ جو آدھا دروازہ وا کر چکی تھی دبیر کی اچانک پکار پر ساکت رہ گئی۔ سختی سے آنکھیں میچتے اعمال نامے سے نظریں چرائی۔ کس بات کی معافی؟ لہجہ حتی المقدور لاپرواہ رکھا، دل بھلے ندامت میں دھڑک رہا ہو۔ دبیر خالی خولی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ معافی نہیں مانگو گی تو ان سے کسی اچھائی کی امید بھی مت رکھنا۔ اتنا کہتے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ گل نچلا لب دانتوں میں دبائے شرمندگی اندر ڈھکیلتی رہی۔ اس نے فاتر پر ابیل کو فوقیت دی، شک کیا، بہتان لگایا۔ مگر یہ تو سب کرتے ہیں تو میں ہی معافی کیوں مانگوں؟ بس خود کو اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ فاتر سر معاف نہیں کرتے۔ اتنا کہتے وہ چلی گئی تو اس نے چادر تلے سے جھانکتی تصویر کو کنکھیوں سے دیکھا اور پھر اگلے پل دروازے کو۔ اور گل جان کبھی معافی مانگتی بھی نہیں۔ خود کلام ہوتے وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ باہر چلتی گل کا کل سے رکا سانس بحال ہوا۔ ایک بات تو صاف ہوئی، شہزادی ابیل ماہ ملکہ کی جاسوس میں سے نہیں ہوتی تو وہ بھی دبیر پر مظالم ڈھانے آتی۔ سنہری بالوں سے ڈھکی پشت کو دور جاتا دیکھنے والے تم اکیلے نہیں ہو۔ ذرا نظروں کا زاویہ گھماؤ تو راہداری کے بالکل کونے میں ایک چوگا نشین بھی موجود تھا۔ پستہ قد، سیدھ میں کھینچے لب اور چلے تو بیڑیوں کی آواز سنائی دی۔ اس کی دور اندیش نگاہوں نے ملکہ ماہ کا دور تک پیچھا کیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو دیکھتے ہیں آگے یہ گنجا کیا کرتا ہے اور کتنی باتیں کس تک
پہنچاتا ہے۔ آگے وہ کچھ اور الفاظ ادا کرے گا بھی اس ناول میں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔